اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے امریکہ کے صدر کے بے وقوفی والے بیان کو لے کر۔ جی ہاں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا امن غارت کرنے میں، پوری دنیا کا سکھ چین ختم کرنے میں اس شخص کے پاگل پن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یا تو خود امریکی کہتے ہیں، کچھ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائیکو ہے، یا نہ جانے کیا اس کے دماغ میں خناس اور خبیث بھرا ہوا ہے۔ لیکن ابھی انہوں نے جو بیان دیا ہے، اس بیان نے امریکہ کو اور زیادہ، امریکیوں کو اور زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ مجھے امریکیوں کی معیشت کی ذرا فکر نہیں، یعنی امریکیوں کا کاروبار، امریکیوں کا بزنس، امریکیوں کا لین دین، پوری امریکہ کا جتنا بزنس ہے وہ تباہ ہو، بھاڑ میں جائے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ ایران جنگ کے بیچ ٹرمپ کا یہ متنازع بیان آیا ہے۔ اب چاروں طرف سے تھو تھو ہو رہی ہے اور ٹرمپ شدید تنقید کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ووادت قسم کا بے وقوفی والا بیان دیا ہے، جس کی وجہ سے شدید سیاسی اور میڈیا تنقید کی زد میں ٹرمپ آ گئے ہیں۔ یعنی وہ اپنے بیان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی عوام کی معاشی مشکلات کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، کچھ بھی ہو۔ تو جناب، ان کا یہ بیان سن کر مجھے پھر تھوڑی سی ہنسی آ گئی کہ ہمارے والا بھی ایسی ہی حرکتیں کر رہا ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ یہ ہمارے والا اور یہ دونوں، ٹرمپ، دونوں بڑے جگری دوست ہیں۔ ٹرمپ کا پرچار کرنے کے لیے ہمارے والا جاتا ہے، بالکل کائرے کرتا بن کر جا کر اب کی بار ٹرمپ سرکار کائرے کرتا بن کے جاتا ہے۔ ہمارے والا بھی اس سے اتنا ڈرتا ہے، یوں سمجھیے آپ کے راہل گاندھی بار بار کہتے ہیں کہ اس کے ڈر کی وجہ سے ہمارے ملک کا نہ جانے کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ جی، اور ہمارے والا بھی یہی حرکتیں کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے کاروبار کا پورا ستیہ ناش ہو گیا، بے روزگاری بڑھ گئی، کسان آتم ہتیا کرنے لگے ہیں، بیٹیوں کے ریپ بڑھ گئے ہیں، بڑے بڑے کاروبار، کمپنیوں پر، ہوٹلوں پر تالا پڑ گیا ہے۔ اور اس کے ہمارے والے کی بھی بے وقوفی کے ایسے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، تالی بجاؤ تالی بجاؤ۔ تو ہمارے والا بھی بالکل ایسے ہی ہے، جو خاموشی میں یہ بتا رہا ہے کہ بھیا مجھے بھی بھارتیوں کے لین دین اور کاروبار کی کوئی فکر نہیں، بھاڑ میں جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یروشلم ڈے کے موقع پر اسرائیلی جو بدماشی کرنے والے ہیں، آج سے غالباً 5-6 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ یروشلم ڈے پر یہ کیا کیا بدماشی کرنے والے ہیں۔ لیکن اب جناب خبر آ چکی ہے کہ مسجد اقصی پر دھاوا، حملہ اور فلیگ مارچ کی تیاری ان کمبختوں نے شروع کر دی ہے۔ یروشلم ڈے سے قبل اسرائیلی وزراء، جو اسرائیل کے جو منتری ہیں، ان کے اشتعال انگیز بیانات شروع ہو چکے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ لیڈران جو ہے باقاعدہ بیانات دے رہے ہیں۔ ابھی ایک ودھائک کا بیان آیا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی، جو کافی وائرل ہو رہا ہے، جو دھڑلے سے شیطانی بیان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک بھی کام نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ بیان سنویدھان کے خلاف ہے۔ جی ہاں،
कम से कम उसने अपने नेता से सीखना चाहिए, यानी मोदी से सीखना चाहिए। मोदी कहता है सबका साथ सबका विकास, भले ही सबका विकास न करे मगर वो मोदी जी बदमाशी करते हैं, जी हाँ, लेकिन कम से कम बोलते नहीं है, अंदर अंदर उनको जो भी शैतानी हरकत करना है वो करते हैं। जी हाँ, मुसलमानों को जितना तबाह करना है, मुसलमानों के खिलाफ जितने बिल लाना है वो लाते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, क्योंकि बोलने में आदमी पकड़ा जाता है। मगर क्या करें, बीजेपी के लीडरों की इतनी हिम्मत हो गई है, क्योंकि उनको मालूम है हम जितना जहर उगलेंगे, जितनी बदमाशी, जितना हरामीपन करेंगे, जितना मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे, उतना हम आगे जाएंगे और भगवा टोला हमको साथ देगा। तो बस यही मसला फ़लस्तीन से भी खबर आ रही है कि यरूशलेम डे से पहले इजरायली मंत्रियों ने इश्तियाल अंगेज़ी नफरत वाले बयानात देना शुरू कर दिए हैं और उनके बयानात आ रहे हैं कि हम मस्जिद अक्सा पर हमला करेंगे, फ्लैग मार्च की तैयारियां तेज हो चुकी है। खैर, आलम इस्लाम के तमाम उन शैतानों से मैं कहूँगा जो बाकायदा खामोश बैठे हुए मुस्लिम हुक्मरान, जी हाँ, कि अल्लाह इनको बख्शेगा नहीं। आज मेरे सामने इजराइल की एक वीर फ़लस्तीनियों की ख़बर आई हुई है कि फ़लस्तीन की मासूम 3-3, 4-4 साल की बच्चियों को इजराइल ने कैद खानों में रखा है और उनके साथ जानवरों से गलत काम करवाए जा रहे हैं। तो बड़ी अजीब बात है, कहते हुए भी मेरी आंखें बंद हो रही है, आंसू आ रहे हैं। अल्लाह इन मुस्लिम हुक्मरानों को कसम अल्लाह की बख्शेगा नहीं, इनकी बहुत ख़तरनाक पकड़ होगी। नाज़रीन, सऊदी अरब मक्कतुल मुकर्रमा से हमारे रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम साहब ने बताया कि हुज्जाज की निगरानी और रहनुमाई के लिए एक GPS स्मार्ट वॉच दी गई थी और हाजियों को लूटने का काम भी हमारी भारत की सरकार ने किया है। नो डाउट, हमने खबरें बताई थी कि ऐन वक्त में 10-10 हज़ार रुपये उनसे ज़्यादा लिए गए और अब ये खबर आ रही है कि हुज्जाज की निगरानी और रहनुमाई के लिए जो GPS स्मार्ट वॉच उनको दी गई थी वो तकनीकी खराबियों का शिकार हो गई, जिसकी वजह से भारतीय आज़मीन में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी पाई जा रही है। और दूसरी खबर मैं आपको बताऊं कि भारत के जो हमारे हाजी वहाँ पर जा रहे हैं तो उनके लिए जो हमारी वजारत हज ने और यूँ समझिए कि हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट ने जो बिल्डिंगें वहाँ पर अजीज़िया जिसे कहा जाता है आमतौर से, वो जो बिल्डिंगें वहाँ पर उनको दी गई है, वहाँ पर हाजियों का बड़ा बुरा हाल है। रहने की सुविधा यूँ समझिए कि इंतहाई गंदी, एक रूम में 15-15, 18-18, 20-20 लोगों को ठूस दिया गया है। फिर दूसरी चीज़ ये कि इस बार मर्द और औरत दोनों को अलग अलग किया गया है, जिससे और ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ गई है। जाते हैं पहले हमारे यहाँ के लोग आखिर उम्र में, अब बुढ़ा बुढ़ी परेशान हो रहे हैं। और तीसरी ख़ास बात यह है कि वहाँ पर खाना पकाना अलाउड नहीं है। अब बाहर के खाने कितने महंगे हैं और भारतीय हाजियों का कितना बुरा हाल होगा, वो सारी खबरें आ रही है। तो खाने को लेकर भी इंतहाई ज़्यादा वहाँ पर परेशानी हो रही है और ढेर सारी वीडियोस हाजी वहाँ से भेज रहे हैं और उनकी तकलीफ़ों को वो सुना रहे हैं। मेरे इस खबर को देने का मकसद ये है कि मेरी इस खबर को आप इंटरनेशनल न्यूज़ में से इतने हिस्से को काट कर इतना वायरल करो कि हमारे जो मुस्लिम नेता है यहाँ पर बैठे हुए बेशरम, जी हाँ, उनको भी थोड़ा जाए ये खबर और वो भी कम से कम कुछ उनके दिल में ईमान जागे और वो इसको लेकर धरने, आंदोलन, एहतजाज जो भी कर सकते हैं जमहूरी तरीके से वो करें, आवाज़ उठाएं। और हमारे यहाँ की सरकार से तो हम उम्मीद यूँ समझिए कि तकरीबन छोड़ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के हाथ में सारा कारोबार है। जी हाँ, और ये लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, जी, हमारे जो नेता है, जो बड़े हमारे सो कॉल्ड नेता बनना चाहते हैं, पूरे मुल्क में जाकर माहौल को ख़राब कर रहे हैं और बीजेपी को अंदर से सपोर्ट करके खूब मुसलमानों के वोट का सौदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, उनको भी अब भोंकना चाहिए, चिल्लाना चाहिए उन्होंने भी, क्योंकि वहाँ की जो वीडियोज़ आ रही है आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को काफ़ी वायरल करो ताकि हमारे मुस्लिम नेता तक भी जाए, सऊदी अरब की हुकूमत तक भी पहुँचे और हमारे यहाँ की बेशरम सरकार तक भी मेरी वीडियोस जाए।
کیونکہ حاجی اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے مہمانوں کے ساتھ اگر جو بھی حکومت، چاہے وہ سعودی عرب کی سرکار ہو یا ہمارے یہاں کے ٹور والے ہو یا ہمارے یہاں کی سرکار ہو یا ہمارے یہاں کے دلال ہو، جو بھی ہو، جو بھی اللہ کے مہمانوں کے ساتھ میں کھلواڑ کرے گا اور ان کو تکلیف دے گا، انشاءاللہ وہ زندگی میں کبھی سکون نہیں پائے گا. ایران ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ایران کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران نے بالکل کھل کر یہ کہہ دیا کہ ہم کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. دشمنی کرنے والوں کو سخت منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جی ہاں، یعنی امریکہ جو گیدڑ بھپکیاں دے رہا تھا، 40 دن میں امریکہ کی اسرائیل کی ہوا نکل گئی. جی ہاں، اور جن جن ملکوں نے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیا تھا، ایران نے ان کو بھی زبردست ٹھوکا. اب ایران کہہ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے امریکہ کتنی گیدڑ بھپکیاں دے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو بھی امریکہ کے ساتھ مل کر بدماشی کرے گا ہم سارے دشمنی کرنے والوں کو زبردست انداز میں جواب دیں گے. اور اسماعیل بقائی کا یہ بیان آیا ہے کہ اب دنیا کو بربریت، تسلط اور جارحیت کے خلاف ایران کے حق میں آواز بلند کرنا ہوگی، کیونکہ دنیا میں اسرائیل اور امریکہ نے جتنا ظلم کیا، اور اسرائیل نے لبنان، عراق، شام اور غزہ، فلسطین جتنا ظلم کیا، ایران کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کا جواب دیں گے، امریکہ کا جواب دیں گے، اور پوری دنیا کو ہمارے حق میں آواز بلند کرنا ہوگا. ورنہ یاد رکھیے کہ اسرائیل پوری دنیا کو ستائے گا. آج بھی اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے پوری دنیا کا سکون ختم ہو چکا ہے. ہمارا ملک خود بھارت، ہمارے بھارت کے وزیر اعظم نے بھی ہمارا ستیاناش کیا امریکہ کے اور اسرائیل کی دوستی کے چکر میں. پہلے حال یہ تھا کہ ہمارا بھارت بھی اتنا ہی کرتا تھا جتنا ٹرمپ کہے گا. جی ہاں، اب ہمارا بھارت بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت خود فیصلہ کرے گا کہ تیل کس ملک سے خریدنا ہے اور کتنی قیمت پر خریدنا ہے. چلو، یہ جملہ سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی کہ ہمارے وزیر خارجہ نے کہا ہے امریکی کے دباؤ پر کے ٹینشن میں ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ نہیں اب ہم امریکہ کی نہیں مانیں گے، ہم کو تیل رشیا سے لینا ہے، کس سے لینا ہے ہم خود فیصلہ کریں گے. اللہ کرے کہ یہ بیان اوریجنل بیان ہو. بلکہ ہم تو ایران سے بھی یہ کہیں گے کہ میرے بھائی، عرب ہے اور جتنے بھی اسلامی ملک ہے انہوں نے غزہ اور فلسطین کو لے کر کچھ نہیں کیا. آج ہماری فلسطینی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی جو کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو آ رہی ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آ رہا ہے. ہم ایران سے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ میرے بھائی تو اتنا زبردست تیاری کر کہ اسرائیل جیسے تمام ظالموں کا زمین سے خاتمہ ہو جائے اور پوری دنیا کو امن، سکھ، چین نصیب ہو. آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 8 سال کے بعد چین روانہ ہو گئے ہیں، یعنی چائنا گئے ہیں. یعنی اب اس کو دوسرے لفظ میں کہیں کہ چائنا سے پھٹ گئی امریکہ کی بھی، اور اب خود دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے چائنا روانہ ہو گئے ہیں. ایلن مسک سمیت 17 CEO ایک ساتھ گئے ہیں. اب کیوں گئے ہیں اس پر بھی بحث شروع ہو چکی ہے، لیکن خیر اتنا تو میں کہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے بھی حالات درست نہیں ہیں. ابھی تو بہت ستیاناش ہو گیا ملک کا. امریکہ کے چکر میں ہم نے چائنا سے بھی دشمنی مول لی تھی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ چائنا اتنا مضبوط ہے کہ چائنا نے ہمارے بارڈر کے کئی گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن 56 انچ کا سینہ خاموش ہے، کچھ نہیں کر پا رہا ہے. اب 56 انچ کے ہمارے وزیر اعظم کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ ٹرمپ نے چائنا سے ہاتھ ملا لیا ہے. جی ہاں، تو اب جس کے دباؤ پر ہم نے ہمارے ملک کا ستیاناش کیا ہے، ہم کو آنکھ کھول لینا چاہیے. اور ٹرمپ نے امریکہ کی میڈیا پر بڑا حملہ کر دیا، اور ٹرمپ نے امریکہ کے میڈیا کو غدار کہہ دیا کہ انہوں نے ایران جنگ کی کوریج کیا. یعنی ایران نے جو امریکہ کو ٹھوکا اور امریکہ کا جو نقصان ہوا، امریکہ کی میڈیا نے ایمانداری سے بتا دیا. تو ٹرمپ اب اپنی ہی امریکہ کی میڈیا کو غدار کہہ رہے ہیں. جی ہاں، ہمارے یہاں بھی ایسی ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہماری ہے،
ہمارے ہاں ایک میڈیا ہے جس کو لوگ گودی میڈیا کہتے ہیں، میں اس کو رکھیل میڈیا کہتا ہوں. جی ہاں، وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہی ہے اور مودی 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 میں لگ کر ہمارے ملک کی اصل خبریں نہیں دکھا رہی، اصل حالات کو نہیں دکھا رہی ہے. جی اب جو میڈیا اصل حالات کو دکھاتی ہے تو ہمارے یہاں کی حکومت ان کو غدار کہتی ہے، ان کو جیل میں ٹھوستی ہے، ان پر مقدمے کرواتی ہے. تو ایسے ہی امریکہ کی میڈیا جس نے ایمانداری سے ایران جنگ کو کور کیا، وہاں ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی امریکہ کی میڈیا کو غدار قرار دے دیا ہے. ہمارے یہاں بھی جو اوریجنل حالات بتاتے ہیں ان کو ہماری حکومت غدار قرار دیتی ہے. چہرے کی جھائیاں داغ دھبے کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تلمس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی. دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ